نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے۔ میری دعا ہے کہ جو بلند آواز میں پڑھے آج کی رات اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے۔ او خواباں وچ وی آ جاندے جنہاں نال پیار ہوندے نے۔ شاہ جی او خواباں وچ وی آ جاندے جنہاں نال پیار ہوندے نے۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گرداگر سارا۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گرداگر سارا۔ کی دسیا؟ رضا جے یار دی ہووے تے نہیں انکار ہوندے نے۔ رضا جے یار دی ہووے تے نہیں انکار ہوندے نے۔ سواری کرن لئی جینوں ملن کندے محمد دے۔ سواری کرن لئی جینوں ملن کندے محمد دے۔ انہوں کہندے نے سرداری تے انج سردار ہوندے نے۔ نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، اللہ کے پیارے یار، مکے کے شہر یار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دنائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و وجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد
عالی مرتبت معزز سامعین، اللہ رب العزت کا خاص شکر ہے کہ آج ہمیں یہ مقدس گھڑیاں اور ہمایوں لمحے نصیب ہو رہے ہیں، اور ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ ہمارے جیسے انسان نوجوان ہی کچھ ایسے بھی ہیں جو باہر گلیوں میں یہ رات گزار رہے ہیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہم خود نہیں آئے، ہمیں سرکار نے بلایا ہے تو ہم آئے ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، توبہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طلبگار ہوں۔ حضرت سر سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا۔ کیا کیا؟ ایک گناہ کیا، اور آج 40 سال سے اس ایک گناہ پر توبہ کر رہا ہوں۔ حضرت سر سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا اور آج 40 سال سے اس ایک گناہ پر توبہ کر رہا ہوں۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں لوہے کا کام کرتا تھا، کباڑ کی دکان تھی میری بازار میں گھر میں تھا، تو لوگوں نے مجھے خبر دی کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے۔ میں فکر مند ہوا، بھاگتا ہوا بازار گیا کہ دیکھوں کیا معاملہ ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بازار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ساری دکانیں جل چکی تھی اور میری نظر اپنی دکان پر پڑی، وہ بچ گئی تھی۔ تو لوگ مجھے مبارکباد دینے لگے کہ سر سکتی مبارک ہو، آپ کی دکان بچ گئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی دکان کے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ مجھ سے گناہ ہوا کہ آج 40 سال سے اس گناہ پر توبہ کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے لوگوں کی دکان جلنے کا مجھے دکھ نہیں ہوا، مجھے اپنی دکان کے بچنے کی اس پر خوشی ہوئی، یہ میری خود غرضی تھی۔ حاضرین محترم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بندگی بیدار ہو جاتی ہے، جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جن کے دل کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کی حقیقت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں پر مجھے حضرت ابراہیم بن ادم کی بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم آپ کے باپ دادا خراسار کے بادشاہ تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بھی بادشاہ تھے، کوئی تعلق نہیں دین سے، کوئی رغبت نہیں، عیش و آرام کی زندگی ہے جیسی بادشاہوں کی ہوا کرتی ہے۔ ایک دن آپ گھوڑے پر سوار ہو کر باہر شکار کی طرف جاتے ہیں، تو جب شکار کی طرف جاتے ہیں نا تو ہرن کا شکار کرنے لگتے ہیں۔ اس حدیث کو حضور داتا علی اجویری آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہرن کا شکار کرنے لگا، جب میں ہرن کا شکار کرنے لگا نا تو اللہ رب العزت نے ہرن کو زبان حال عطا کی، تو ہرن کہنے لگی ابراہیم بن ادم تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ آواز کہاں سے آئی، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ہرن کو زبان حال عطا کرتے ہیں۔ ہرن پھر کہتی ہے ابراہیم بن ادم تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، تیسری مرتبہ پھر آگے بڑھتے ہیں شکار کے لیے، تو ہرن کہتی ہے ابراہیم بن ادم اس مال کی نہیں، آخرت کے مال کی تیاری کرو۔ یہ جملے سننے تھے، آپ کی زندگی پلٹ گئی، آپ کی کایا پلٹ گئی۔ ایک دن آپ اپنے محل میں تخت پر تشریف فرما تھے، تو ایک ساحل اپنا اونٹ تلاش کرتا ہوا آپ کے محل میں آ گیا، آ کر کہتا ہے میں اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں محل میں کوئی اونٹ ملتا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا اگر محل میں اونٹ نہیں نہ ملتا تو محل میں رب بھی نہیں ملتا۔ جب اس فقیر نے یہ کہا
تو حضرت ابراہیم بن ادم نے تخت چھوڑا، فقیروں والا لباس پہن لیا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کی معرفت حاصل کی، دیوانہ وار بن کر گھومتے ہیں، بالآخر ملک شام میں ایک سمندر کے کنارے اپنا ٹھکانہ لگاتے ہیں۔ ملک شام کے بادشاہ کو خبر ہوتی ہے کہ بلخ کا بادشاہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اسے سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ آپ تو بلخ کے بادشاہ ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے وہ ایک بادشاہی تھی، اب ایک اور شاہی میں ہوں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا یہ کون سی شاہی ہے؟ جب اس بادشاہ نے یہ کہا تو آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، آپ نے اس سوئی کو سمندر میں پھینکا اور مچھلیوں سے کہا جاؤ مچھلیوں میری سوئی ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب یہ کہنے کی دیر تھی تو ملک شام کا بادشاہ کہنے لگا کہ مچھلیاں سوئی ڈھونڈ کے لاتی ہیں، بس اتنا کہنا تھا کہ 1000 مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر ستیاب پر آ گئی۔ وہ ملک شام کا بادشاہ پریشان ہوا، وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے وہ بادشاہی چند نفوس پر تھی، یہ بادشاہی رب نے بحروں بر عطا کر دی ہے۔ وہ بادشاہی چند نفوذ پر تھی، یہ بادشاہی رب نے بحروں بر عطا کر دی ہے۔ حضرین محترم، حضرت بشر حافی کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی علماء کرام سے، مجھے یاد آ گئی۔ نشے کی حالت میں مبتلا ہیں، شراب کھانے سے نکلتے ہیں، برے حال ہے، نشے میں مبتلا ہیں، نشے کی حالت میں دھت ہیں، کوئی خبر نہیں۔ رستے سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک لوح پڑی ہوئی ہے، تختی، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ اس تختی کو اٹھاتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، اس کو دھو کر اونچے مقام پر رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس صرف 5 درہم تھے اور میں بازار گیا، بازار جا کر کستوری خریدی، اللہ کے نام کو دھویا، اس پر خوشبو لگائی، اس پر خوشبو لگا کر اونچے مقام پر رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ عمل کر کے میں سو گیا، جب میں سویا تو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کہا اے بشر تو نے میرے نام کو باعزت کیا، میں تیرے نام کو باعزت بنا دوں گا۔ تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، میں تیرے ذکر کو خوشبودار بنا دوں گا۔ جب یہ حوال ہوا، جب آپ کی یہ بات ہوئی تو آپ کی زندگی، آپ کی کایا پلٹ گئی، اٹھتے ہیں، آپ کی زندگی کے احوال بدل جاتے ہیں۔ پھر حضرت بشر حافی نے ساری عمر جوتا نہیں پہنا۔ آپ کہتے تھے کہ جب مجھے توبہ نصیب ہوئی تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اب مرتے دم تک حالت توبہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ اور جب آپ بغداد میں گئے تو بغداد کے جانور بھی آپ کا ادب کرتے تھے، اور ان جانوروں کو پتا تھا کہ بشر حافی بازاروں میں گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، اور جانور کیا ادب کرتے تھے؟ جانور یہ ادب کرتے تھے کہ وہ گلی میں غلاظت نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک اللہ کے بندے نے صبح فجر کے وقت گلی میں غلاظت دیکھی تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ پکار اٹھے، کہنے لگے کہ لگتا ہے آج بشر حافی کی وفات ہو گئی، اور امام احمد بن حنبل کی بھی وفات ہو گئی۔ کسی نے خواب میں حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا کہ بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو حضرت احمد بن حنبل کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور آپ فرمانے لگے کہ بتائیے احمد بن حنبل اللہ نے بشر حافی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ارے بشر حافی کی کون مثال ہو سکتا ہے، اس کی کیا شان پوچھتے ہو؟ ارے بشر حافی کو اللہ رب العزت نے اپنے سامنے بٹھایا ہے اور جنت کے دسترخوان سجائے ہیں، اور اللہ رب العزت بشر حافی کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے بشر پی کہ تو نے میرے عشق میں پینا چھوڑ دیا، اے بشر کھا کہ تو نے میرے عشق میں کھانا چھوڑ دیا۔ حاضرین محترم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو معرفت کی چٹک لگی، ان کے سینے میں عشق کی چٹن لگی تو ان کی کایا پلٹ گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ عشق کی چٹک لگ جائے۔ حاضرین محترم، آج توبہ کی رات ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے،
گناہوں کی معافی اس طرح مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آنسو بہانے ہیں کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، اب آئندہ گناہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، دو نوجوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو جو اللہ رب العزت ان کا حساب کتاب کرے گا، دونوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا، دروغہ دونوں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، تو ایک جو ہوگا نا ان میں وہ بھاگ کر جنت کی دوزخ کی طرف جائے گا، اور دوسرا جو ہوگا وہ رک رک کر پیچھے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا۔ تو اللہ رب العزت جو دوڑ کر جانے والا ہے نا اس کو بھی، اور جو مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا تھا اس کو بھی، دونوں کو اپنی طرف بلائیں گے، اور جو دوڑ دوڑ کر جا رہا تھا اسے کہیں گے کہ تو دوزخ کی طرف دوڑ دوڑ کر کیوں جا رہا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا یا اللہ ساری عمر میں نے تیری ایک نہیں مانی، تو نے کہا نماز پڑھو میں نے نہیں پڑھی، تو نے کہا روزے رکھو میں نے نہیں رکھے، یا اللہ ساری زندگی میں نے تیری ایک نہیں مانی، میں نے کہا ساری زندگی تیری ایک نہیں مانی، اب ہی مان لوں، میں تیری بات پر عمل کرتے ہوئے دوزخ کی طرف بھاگتا گیا۔ وہ دوسرے سے کہا تو مڑ مڑ کر پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا لا تقنطو من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے محروم نہ ہونا، میں پیچھے مڑ مڑ کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ مجھے تیرے محبوب کا چہرہ نظر آ رہا تھا، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ تو اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اسی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے گا۔ جب اس نوجوان نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے دونوں شخص کو اپنے پاس بلا کر کہا جو میں تم دونوں کو معاف کرتا ہوں۔ ان دونوں کو معاف کر دیا، ان دونوں کو معاف کیا اور کہا جاؤ میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ ہمارا بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ہم ہی گناہگار ہیں، ہم سنتے ہی نہیں اس کی۔ یار نماز پڑھ، 5 وقت کی نماز پڑھ لو نا، میں کہتا ہوں کمال ہے۔ آج بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھنے جاتا۔ آپ سمجھدار حضرات موجود ہیں، مجھے بتائیں جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ خود جاتا ہے؟ وہ تو اس کی توفیق سے جاتا ہے، جسے وہ توفیق سجدہ دیتا ہے وہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم ایک بار گناہ کریں تو اللہ معاف کر دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں معاف کر دیں گے اللہ، وہ تو بڑا رحیم ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اگر دوسری دفعہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے دوسری بار پھر معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کتنی بار ہمیں معاف کرے گا؟ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والضحیٰ کے چہرے والے نے فرمایا، واللیل کی زلفوں والوں نے فرمایا، علم نشرہ کے سینے والے نے فرمایا، ید اللہ کے ہاتھوں والے نے فرمایا اے صحابہ تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ گے، گناہ کر کر کے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا میرے رب کا کام ہے۔ جب تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ گے میرا رب تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دے گا۔ حاضرین محترم وقت کافی ہو چکا ہے، میں آخر میں مرزا غالب کے اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مقام پر کہا تھا کہ ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے۔ آج سارے احباب پنڈال بڑا ہوا ہے، اپنے اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں ہم کتنے اچھے عمل کرتے ہیں اور کتنے گناہ کرتے ہیں۔ میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا، آپ سب میں بھی موجود ہوں۔ ہم اپنے اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہمارے گناہ کیا ہیں۔ انہوں نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا کہ ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے۔ میں او بدبخت پاپی مجرم ہاں، میرا سایہ بھی میں تو دور جاندا ہے۔ میں میلا اتھرو، میں پاپی مجرم، حضور معافی تو ساسی ڈکیا جنہ کمات ہوں حضور جی میں او کر گیا ماں، گناہاں دی دل دے اندر گلمے تکر اتر گیا ماں، تو آڈے حکماں نو چھڑ گئے آقا میں جنہ کتھے ہیں مر گیا۔ آج ہماری جو حالت ہے ہم مرے ہوئے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں روزی بھی دے دے۔ آج ہر بندے کی دوڑ رزق کے پیچھے لگی ہوئی ہے، راضی تو کوئی یاد نہیں کرتا۔
جس نے رزق دینا ہے اس کا پتہ ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ تو حاضرین محترم، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بانیہ محفل کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج اس بابرکت رات میں اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں، مال جان اولاد میں وسعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قبلہ ابھی ادھر ہی ہیں، ابھی پھر خطاب ہوگا، توجہ کیجئے گا کیونکہ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، توجہ رکھیے گا، اسی تسلسل کو ٹوٹنے نہ دیجئے گا۔ آج کے دور میں ہمارا ایک یہ بھی محاورہ بن چکا ہے، جی میری طرف دیکھیے ماشاءاللہ، کہیں سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پھر کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ آج ہمارا محاورہ یہ بھی بن چکا ہے کہ ہم آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگاتے سمجھتے ہیں توبہ ہوگی، کہتے توبہ 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 توبہ، یہ ہمارا معیار بن چکا ہے، کہتے توبہ ہو گئی، کچھ یوں کر دیتے ہیں، ماتھے پہ تبکی مار، اوہ استغفر اللہ توبہ ہو گئی، کچھ دانتوں کو اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا کر کہتے ہیں استغفر اللہ توبہ۔ نا 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 صاحبو، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ توبہ سچ کے دل کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں پچھتاوے کے ساتھ، آنکھوں کو نم کر کر یہ ارادہ کیا جائے کہ آئندہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تب ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں لاکھ واری میں توبہ کی تھی پھر بھی بے اعتبارہ، لاکھ واری میں توبہ کی تھی پھر بھی بے اعتبارہ، فضل تیرے تے مولا میں تے آسان رکھن والا، فضل تیرے تے مولا میں تے آسان رکھن والا، تے چٹی چادر عملہ والی، چٹی چادر عملہ والی، داغ نہ لائی جنیا، یہ جنا نہیں جو مونچھوں والا جنا ہے، یہ جنے اور کی بات ہو رہی ہے، یہ مرد اور کی بات ہو رہی ہے۔ چٹی چادر عملہ والی، داغ نہ لائی جنیا، حشر دیارے پھر نہ کی مولا میرے نل کی بنیا۔ اور یہ بھی توبہ جب کر دی جائے، اللہ کے اوپر توکل باندھ لیا جائے، پھر مقام و مرتبہ یہ ملتا ہے کہ دل میں طلب کوئی نہیں، دل میں طلب کوئی نہیں، لب پہ دعا کوئی نہیں، ان کی رضا میں خوش ہوں میں، میری رضا کوئی نہیں، ان کی رضا میں خوش ہوں میں، میری رضا کوئی نہیں۔ اور یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں، ایک تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں، ایک تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں، دونوں عالم میں بس تم ہی تم ہو، حبیبی یا رسول اللہ، دونوں عالم میں بس تم ہی تم ہو، دونوں عالم میں اور کچھ بھی نہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں، صاحبوں وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہو جائیں، بات صرف اتنی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ چشم ساقی کا فیض ہے ورنہ، چشم ساقی کا فیض ہے ورنہ، جام ساغر کا دور کچھ بھی نہیں۔ عشق رسم و رواج کیا جانے، عشق رسم و رواج کیا جانے، یہ طریقے یہ طور کچھ بھی نہیں، جلنے والوں کو صرف جلنا ہے، ان کی قسمت میں اور کچھ بھی نہیں۔ اے نصیر انتظار کا عالم کیا ہوگا، اے نصیر انتظار کا عالم کیا ہوگا، ایک قیامت ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک قیامت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ آواز بلند سبحان اللہ پکاریے، میں انشاءاللہ آپ کے ہر دل عزیز، ہمارے بھی دلوں کی دھڑکن بڑے دل کے قریب، آپ کی اور میرے اس گجرانوالہ کے پورے پاکستان میں ترجمانی کرنے والی شخصیت صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا عابد اسلم جلالی صاحب کو مائک پیش کرنے والا ہوں۔ آپ کا نعرہ بتائے گا کہ قبلہ کو سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ آپ